بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید خلوق پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، غامدی صاحب کی کتاب اصول مبادی کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے ایسے نکات ہیں کہ جو تفصیل طلب نکات ہیں کہ جس پر تفصیلی بحث کرنا انتہائی ضروری ہے. غامدی صاحب نے اپنے کتاب اصول مبادی کے اندر غالباً صفحہ نمبر 10 پر یہ ایک قانون جو ہے وہاں اس کی وضاحت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری کیا. قرآن میں اس کا حکم آپ کے لیے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 123 ہے کہ پھر ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو کہ بالکل ایک یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. اصول مبادی صفحہ نمبر 10. یہاں پر غامدی صاحب ایک بہت بڑے یوں سمجھ لیں کہ ایک سمندر کو جو ہے ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا اور اس کو قید کر دیا ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے وسیع علم کو انہوں نے ایک مختصر سا جامہ پہنا دیا ہے. حالانکہ سنت کی اصطلاح جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو آ رہا ہے وہی سنت ہے. یہاں پر جو قرآن مجید کی جو آیت انہوں نے اذان گرامی نقل کی ہے، یہ آیت دراصل جو ہے عقائد کے اوپر ہے، فروع کے لیے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 130 میں ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ جو کوئی ملت ابراہیم سے منہ موڑتا ہے. ملت ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، جو ان کی ملت ہے، جو اس سے منہ موڑتا ہے، حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے. تو ناظرین، آیت مبارکہ جو ہے اس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے. کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم، تو ملت ابراہیم حنیفہ سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واضح کر دیا کہ والصحیح الاتباع فی العقائد الشرع، کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ، اس سے مراد جو ہے یہ عقائد ہے شرع کے اندر اور فرع نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دون الفروع، فرع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ایک شریعت ہے اور ایک منہج ہے، ایک منہاج مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. مختلف فروع ہیں، تمام جو ہے نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کی مختلف فروع ہیں، مختلف مسائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام نبیوں کو جو ایک دعوت مشترکہ رکھا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی ہر عمل کے اندر پابند ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں کہ رسول اللہ کی حدیث کے بھی خلاف ہے. اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جو جماعت ہے وہ علاتی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہے. علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہو لیکن باپ ایک ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نبیوں کا جو عقیدہ تھا
اس میں سب یکساں تھے عقیدہ توحید کے اندر، مائیں مختلف ہیں، اس سے مراد کیا ہو گئی کہ اس سے مراد یہ کہ سب کی جو شرع کے جو مسائل تھے، جو فروع کے جو مسائل تھے، وہ سب مختلف تھے، کس کے کیا ہیں، کسی کے کیا ہیں، کسی کے کیا ہیں، کسی پر 2 رکعت فرض نماز تھی تو کسی کے اوپر 5 رکعت فرض نماز ہے، تو کسی کے احکامات کیا تھے تو کسی کے احکامات کیا ہیں۔ تو لہذا غامدی صاحب کی یہ بات کہنا کہ ملت ابراہیمی جو ہے، سنت ابراہیمی یہی ہے سب کچھ، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید کے جو کانٹیکس جو ہے، جو قرآن مجید کا جو پس منظر ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمہ کا جو ذکر فرما رہا ہے، وہاں ملت ابراہیمی سے جو مراد عقیدہ توحید ہے۔ یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی بات اگر آپ تفصیل میں جائے تو اصولوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر کیا جائے تو چہ نظر حدیث پاک کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی باقی ساری سنتیں کس جگہ موجود ہیں؟ لازمی سی بات ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سنتیں ہیں تو اس کو ذکر بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا ہے، لیکن وہ سنتیں ایسی نہیں ہے کہ ہر مسئلے پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ چند چیزوں کے اندر، عقیدہ توحید کے اندر زیادہ تر قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واضح کیا ہے۔ اصل جو سنت ہے وہ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو تقریری حدیث ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریری حدیث۔ قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کا حکم دیا کہ اذا دخل احدکم المسجد، کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو مت بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا۔ دوسری بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ اکرام جو ہے وہ کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کے اندر یہ فعل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ سیدھا ہاتھ رکھ دیا نماز کے اندر۔ یہ سب فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری بات جو ہے وہ تقریری حدیث ہے۔ تقریر سے مراد تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو برقرار رکھنے کا کہا جاتا ہے۔ تو تقریری حدیث کیا ہے؟ تقریری حدیث یہ کہ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی فعل کو کرنے میں۔ ایک صحابی نے فرض نماز کے، فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد چونکہ بھی وقت تھا سورج کو طلوع ہونے میں کافی زیادہ وقت تھا، تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کری۔ سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے وسلم میرے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت رہ گئی تھی جو میں نے اب اس کی ادائیگی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا عزیزان گرامی یہ تقریری حدیث ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں السنہ قبل التدوین صفحہ نمبر 16 کے اندر اجاج الخطیب فرماتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کسی چیز کی اضافیت ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی بھی، یہ تمام چیزیں سنت کے اندر شامل ہے۔ یہی بات توضیح نظر میں کہی گئی ہے، یہی بات اصولوں کی کتابوں میں کہی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل جو ہے وہ حدیث اور سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ سنت اور حدیث کے اندر کیا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ غامدی صاحب نے اپنے کئی مقامات کے اوپر سنت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے، اور وہ سنت کو جو ہے وہ بہت زیادہ آتھنٹک مانتے ہیں، اور حدیث کی جب باری آتی ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر تساہل برتتے ہیں، اور سنت ان کے نزدیک جو ہے وہ چند اقسام کے اوپر مبنی ہے۔ عزیزان گرامی، اصل میں سنت اور حدیث محدثین کی اصطلاحات کے اندر مترادف ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ جو حدیث ہوگی اسی میں سے سنت نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جو قول ہے یہ حدیث ہے، اور حدیث کے اندر جو سنت جاری ہو رہی ہے، تو سنت اور حدیث کا آپس میں مترادف ہونا، یہی جو ہے وہ عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، اور عند اہل اصولین، اور اہل اصولین کے نزدیک جو ہے یہی بات راجح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے۔ جو سنت اور حدیث میں جو فرق کرتا ہے وہ فرق اصل میں کرنا حدیث کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ آپ نے حدیث کو الگ کر دیا، سنت کو الگ کر دیا، اور سنت کو جب آپ نے الگ کیا تو غامدی صاحب کے مطابق سنتیں چند ہیں، 26 قسم کی، 36 قسم کی، انشاءاللہ ہم آگے جا کے ثابت کریں گے اس قسم کی سنتیں ہیں، باقی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔
अज़र निगरानी, अगर पूरी जिंदगी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहीत कर लिया जाए 26 या 36 चीजों पर, तो बताइए दीन कहां से रहा। तो लिहाजा मुहद्दिसीन इज़्ज़ाम रहमहुमुल्लाह का हरगिज ये अकीदा नहीं था कि सुन्नत हदीस से अलग है और सुन्नत चंद चीजों पर मुश्तमिल है, बल्कि मुहद्दिसीन इकराम आइम्मा के नजदीक, मुहद्दिसीन के नजदीक, उलमा, किबार उलमा के नजदीक यही बात राजे है कि सुन्नत और हदीस जो है वो मुतरादिफ है। इंशाअल्लाह ताला हम मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि सुन्नत और हदीस को किन किन आइम्मा ने जो है वो ये कहा है कि ये मुतरादिफ है और किन किन किताबों के अंदर इस बात की वजाहत है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम उन किताबों के जरिए, वो इबारतों के जरिए इंशाअल्लाह हम आपको वो इबारतें भी बताएंगे, वो सारी चीजें भी बताएंगे, ताकि जो है वो नाज़रीन इकराम जो है वो मुतमईन हो जाए कि जावेद अहमद गामदी का जो मौक़िफ़ है वो इनफरादियत की तरफ जा रहा है और सलफ और सालिहीन के जो मनहज जो है मुत्तफ़िक़ा मनहज है उसके खिलाफ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू के अंदर हम सुन्नत और हदीस के मुतरादिफ होने पर दलाइल देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मजीद नजरिया गामदी पर जायजा लेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको किताब और सुन्नत का फहम दे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।